الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم قرآن مجید کی سورہ نمبر 53 سورۃ النجم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کی 3 رکوع ہیں، 62 آیتیں ہیں، لیکن مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے کہ صورتیں آیتیں مقدار کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، ایک خاص لفظی ترنم بھی محسوس ہوتا ہے، موضوعات کے اعتبار سے جو گفتگو ہے وہ توحید، رسالت، نبوت، قرآن اور قیامت ہی کے گرد گھومتی ہے۔ ایک خاص ترتیب جو ہم سورہ زاریات سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی کا تسلسل ہے کہ سورہ زاریات میں ہم نے یہ گفتگو پڑھی کہ جزا اور سزا کا دن ہر صورت وقوع پذیر ہونا ہے، قیامت کا دن ضرور وقوع پذیر ہونا ہے جس دن اللہ نے حساب دینا ہے۔ پھر سورہ طور میں ہم نے اس قیامت کے دن کا خاص وہ پہلو پڑھا جس میں کفار کا تذکرہ زیادہ تھا کہ یہ لوگ جو نافرمان ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے سرکش ہیں، یہ بہر صورت عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، وہ ضرور ان پر واقع ہوگا عذاب۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ جو سورہ نجم کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس سورہ میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے ایک خاص موضوع کو گفتگو اس موضوع پر کی گئی ہے۔ وہ موضوع ہے شفاعت کے باطل عقیدے کا رد، کہ اگر قیامت کے دن کے اعتبار سے یہ باطل عقیدہ موجود ہو تو پھر کوئی وارننگ، کوئی تنبیہ، کوئی دھمکی یا کوئی انعام، کوئی جزا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ کیوں کہ دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جو مرضی کریں شفاعت ہوگی اور ہمارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو کسی صورت انسان کو ہدایت لینے کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو اس سورہ کا خاص موضوع جو ہے جس پر بہت شدت کے ساتھ ضرب لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کے وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے، جیسے پیچھے جو تسلسل آ رہا ہے کہ کفار کو کہا کہ یہ کسی صورت عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، تو اب خاص اس عقیدے پر ضرب ہے کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے، تو اس باطل عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ لوگ کسی صورت اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ مزید اس سورہ کے جو موضوعات ہیں، آغاز اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور حقانیت کے اعتبار سے شہادت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی کچھ خاص صفات کا تذکرہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی بات کا آغاز ہو جاتا ہے شفاعت سے متعلق باطل عقیدے کا۔ اس کا رد بڑی تفصیل کے ساتھ ٹھوک بجا کر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے کہ لوگ جو اعمال کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے اللہ آشنا نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ لوگ جو خود اپنے طور پر ہی اس بات کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ ہی خیر کے حقدار ہیں، تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کا انجام خیر کا ہے اور کون اللہ کا نافرمان ہے۔ آخر میں اور پھر ساتھ ہی انبیاء کے اعتبار سے اور پچھلی قوموں کے اعتبار سے دوبارہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، جو ہم کئی بار اس پہ بات کر چکے کہ ہم لوگ اسے موسمیاتی تبدیلیوں کا نام دے کے یا آفات کا نام دے کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح کی گئی کہ یہ جو پچھلی قوموں کے تذکرے سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے، تو ان میں سے کوئی قوم کسی اتفاقی حادثے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضی اور غضب کا شکار ہوئی۔ آخر میں پھر
بات ہے کہ اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ تو تمہارے لیے خیر ہے، اگر نہ سنبھلو تو خرابی تو تمہارا مقدر ہے ہی۔ یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں جو باتیں ہیں، جو گفتگو ہیں، تم نعوذ باللہ اس پر ہنستے ہو، یہ چیزیں پڑھ کے سن کے رونا آنا چاہیے، اور ابھی بھی سنبھل جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ موضوعات ہیں اس سورت کے، ایک ایک کر کے ہم گفتگو پڑھتے ہیں۔ آج پہلا سبق ہے، 23 آیتیں، پہلا رکوع 25 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی 23 آیتیں آج ہم پہلی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے جیسے آغاز بات کی کہ وہ جو ایک انداز چلا آ رہا ہے قسم کا، جو ہم نے، وعلیکم السلام، سورہ زاریات کا آغاز بھی قسموں سے ہوا، پھر سورہ طور کا آغاز بھی قسموں سے ہوا، اور اس سورہ کا آغاز بھی ایک قسم ہے۔ قسم، میں ان ساری باتوں میں بار بار اس پہ توجہ دلاتا رہا کہ قرآن میں جہاں پر قسم کی بات ہے، اللہ کریم جب قسم کسی چیز کی کھاتے ہیں تو اس سے مراد دراصل شہادت ہوتی ہے، گواہی۔ اب وہ ہم لوگ، میں بار بار اس پہ بھی توجہ دلاتا رہا کہ ہم لوگ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہوتی ہے، ہم اس کے تقدس تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ جس چیز پر وہ جو دعویٰ ہے، جس پر گواہی ہے، جس پر شہادت ہے، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہ جو بات کا جوہر ہے وہ گوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو بات ہے، آغاز جو ہے، جس پر اس سورہ کا نام بھی نجم ہے، ستارہ، ستارے کی شہادت پیش کی گئی ہے، لیکن ستارے کی شہادت بھی ایک خاص انداز سے، کہ جب ستارہ گرتا ہے، ڈوبتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، افق سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ خاص پہلو ہے، میں آغاز کرتا ہوں تو پھر میں اس کی تفصیل ساتھ عرض کرتا ہوں۔